آج کا دوسرا سوال، نمازی کے آگے سے کتنے فاصلے تک سے گزر سکتے ہیں، اور کیا ہر نمازی کے لیے نماز پڑھتے ہوئے سامنے سترا رکھنا واجب ہے؟ سترا کہتے ہیں ایسی چیز جو نمازی اپنے سامنے آڑ کے طور پر رکھتا ہے تاکہ اس کے سامنے سے کوئی شخص گزر سکے۔ تو یہ سترا کیا ہر نماز کے سامنے رکھنا واجب ہے؟ کیونکہ بعض جو سلفی ہیں، بہت کم اہل حدیث کا یہ موقف ہے، وہ کہتے ہیں ہر نماز میں یہ واجب ہے۔ ان کا یہ موقف بالکل باطل ہے، میں اس کو بھی انشاءاللہ یہاں پر ڈسکس کر دوں گا۔ اور دوسری طرف حنفی ہیں، وہ بالکل سترے کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ تو دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ تو بھائیو، نمازی کے آگے سے بغیر سترا کے، یعنی جو ستر کرنے والی چیز ہے نمازی اور گزرنے والے کے درمیان، بغیر سترا کے نماز پڑھتے ہوئے نمازی کے آگے سے گزرنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے اوپر بہت زیادہ وعیدیں ہیں، اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جی 2 صفحہ چھوڑ کے تسی لنگ سکتے ہو، بھائی جی 2 صفحہ کے 10 صفحہ چھوڑ کے بھی نہیں لنگ سکتے۔ اس میں ایک ضعیف روایت ہے، میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، وہ بھی کسی کے کام کی نہیں ہے۔ وہ ضعیف روایت سنن ابی داؤد میں 704 نمبر، مشکات میں 799 789، یہ منقطع روایت ہے، یعنی اس کی سند ہی مکمل نہیں ہے۔ میں بیان کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے سامنے سترا موجود نہ ہو تو پھر تم اتنے فاصلے سے گزرو کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا شخص اپنے ہاتھ میں پتھر پکڑ کر یوں کر کے پھینکے تو جتنی دور جا کے وہ پتھر گرے نا اتنے فاصلے سے جا کے گزرو۔ انڈیا پاکستان کے جڑے کرکٹ کے فین ہیں وہ لنگ بھی نہ ہو سکتے۔ عام کو بڈھا بابا بھی سٹے گا نا یہ پتھر تو 40-50 فٹ دور جا کے گرے گا، 15-20 میں مسجد ہی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، یعنی اگر اس کو کوئی صحیح بھی مانے تو کسی کام کی نہیں۔ اور اگر کوئی نوجوان لڑکے ہیں جو کرکٹ کھیلنے والے ہیں وہ تو 100-150 فٹ بھی دور پھینک سکتے ہیں پتھر۔ تو عام آدمی بھی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، یہ ہماری اکیڈمی میں تقریباً 10-12 صفحے ہیں، تو اس کو بھی کراس تو کر جائے گا عام بندہ، تو نماز مسجد کی ویٹ ہی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بھی کسی کام کی نہیں روایت، یہ گزرنا بالکل حرام ہے۔ اور اس حوالے سے 3 احادیث بڑی کریٹیکل ہیں، میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 510، مسلم میں 1132 اور مشکات میں ہے 776، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو جو کہ نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے اس چیز کا اندازہ ہو جاتا کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے اور کتنا بڑا عذاب ہونا ہے اس شخص کو، تو وہ 40 تک کھڑا رہتا۔ اب راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن فرمایا تھا یا 40 مہینے فرمایا تھا یا 40 سال۔ یہ 40 دن بھی ہو تو کم ہے، 40 منٹ نہیں 40 دن۔ تو یہ راوی کو یاد نہیں رہا وہ کیا تھا، لیکن ہمیں اگلی روایت سے پتا چل جائے گا کہ وہ 40 سال تھا اصل میں۔ کیوں؟ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، دوسری حدیث 946 نمبر اور مشکات میں 787، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو جائے تو تم 100 سال تک کھڑے رہنے کو ترجیح دو۔ 100 سال، تو اس سے یہ پتا چلا وہ 40 سال تھے، کیونکہ عربی میں عموماً 40 یا 70 کا عدد جو ہے وہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اور تیسری حدیث جو ہے موقوفاً کعب بن احبار، بلکہ اس کو مقطوع کہنا چاہیے، کعب بن احبار تابعی کا قول ہے، صحیح سند کے ساتھ، الموطا امام مالک میں 366 نمبر، مشکات میں 788، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے شخص کو اس گناہ کا اندازہ ہو جاتا نا کہ اس پہ عذاب کتنا ہونا ہے، تو وہ شخص زمین میں دھسائے جانے کو ترجیح دیتا ہے۔ کتنی یہ تکلیف دہ چیز ہے۔ یہ کعب بن احبار کا قول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے ہی بات انہیں معلوم چلی ہوگی، کیونکہ کعب بن احبار جو ہیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے شاگرد ہیں، یہ صحیح سند کے ساتھ ان سے یہ چیز ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ مسلمان ہوئے، کعب بن احبار رحمہ اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ بھائیو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس گناہ کبیرہ سے بچانے کے لیے سترا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، یعنی نمازی اور گزرنے والے کے درمیان سامنے ایک آڑ رکھ لیتے تھے تاکہ نمازی کے آگے سے گزرنا والا شخص جو ہے وہ گناہگار نہ ہو اور وہ گزر سکے اس سترے کے پرلی طرف سے۔ اسی کانٹیکسٹ میں 5 صحیح الاسناد ہیں، احادیث ہیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں 973 نمبر اور مشکات میں 772، کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت عیدگاہ تشریف لے جایا کرتے عید کی نماز پڑھانے کے لیے، چونکہ وہ مسجد میں نہیں ہوتی تھی، مسجد میں تو سامنے دیوار سترا بن جاتا ہے، اوپن میدان میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے عید کی نماز، تو ایک صحابی آگے نیزہ لے کر چلتے تھے اور وہ نیزہ جا کر گاڑا جاتا تھا میدان میں، اور اس نیزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سترا بنا کر تو آپ امامت فرمایا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، مشکات میں نے نمبر بتا دیا، اور اتنا سترے کا اہتمام فرماتے تھے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں پھر دوسری طرف سے لوگ گزر بھی رہے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سترے کے پیچھے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اس حدیث سے دو رزلٹ پتا چل گئے، ایک تو یہ کہ امام کا سترا جو ہے مقتدیوں کے لیے کافی ہے، یعنی جب امام کے آگے سترا ہو تو آپ مقتدی کے آگے سے گزر سکتے ہیں، وہ اس کا قائم مقام ہوگا، تبھی تو سامنے سے لوگ گزر رہے ہوتے تھے۔ امام کا مقتدا کا جو اس کا سترا ہے وہ مقتدیوں کے لیے کفایت کر جائے گا۔ دوسرا یہ کہ سترا کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ یہ شہادت کی انگلی کے برابر موٹا ہو، کیونکہ نیزہ جو ہے وہ کم از کم اتنی موٹائی کا نیزہ تو ہوا کرتا تھا، جو عموماً چھوٹے نیزے ہوا کرتے تھے جو ہاتھ سے پھینکنے والے تھے، کم از کم اتنی موٹائی کا وہ ہوا کرتا تھا۔ یہ بہت کر لیتا ہوں، انگوٹھے کی موٹائی کا ایٹ لیسٹ اتنی موٹائی ہونی چاہیے۔ اب رہا کہ سترے کی لمبائی یعنی اس کی ہائٹ کتنی ہونی چاہیے، تو وہ اگلی حدیث میں آپ کو کلیئر ہو جائے گی۔ صحیح بخاری میں دوسری حدیث ہے، صحیح بخاری میں 376، صحیح مسلم میں 1120 اور مشکات میں 773۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب وضو کا پانی لے کر نکلے تو صحابہ کرام علیہم رضوان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو ایک برتن سے فرمایا کرتے تو نیچے بڑا برتن رکھا جاتا تھا یعنی ٹرے ٹائپ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی وضو کا اس میں گرتا تھا، پھر صحابہ کرام اس سے تبرک حاصل کرتے تھے، اسی حدیث میں موجود ہے۔ تو حضرت بلال وہ ٹرے لے کے جب باہر نکلے تو صحابہ کرام جھپٹ پڑے اس کے اوپر اور اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ میں نے وسیلہ کے اوپر اور توسل پہ پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 43، جس میں نے ایک توسل یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات جو صحیح سند سے ثابت ہیں، ان تبرکات سے توسل صحابہ کرام کا حاصل کرنا، بخاری اور مسلم کی روشنی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک، آپ کے وضو کا پانی، یہ وہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں، اور اس میں الفاظ ہے کہ اگر کسی کو اس پانی کے برتن میں سے پانی نہ ملتا تو وہ دوسرے صحابی سے تری اس کی نمی مل کے تو اپنے جسم پہ یوں مل لیتا، الحمدللہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نیزہ گاڑا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے، یہ سفر کے دوران کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری طرف سے لوگ اور چوپائے بھی گزر رہے ہوتے تھے، یعنی وہ سترا جو ہے وہ امام کا سترا مقتدیوں کے لیے کافی تصور کیا جاتا تھا۔ تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، یہ ہے بخاری میں 507، مسلم میں 1117، مشکات میں 774 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کا اہتمام فرماتے سفر کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کو سامنے بٹھا لیتے سترے کے طور پر، اور اگر اونٹ چرنے کے لیے چلا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا جو کجاوا اوپر ہوتا ہے جو بیٹھنے کے لیے سیٹ ہوتی ہے وہ پالان، اس کو اتار کر اس کا سامنے سترا بنا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمایا کرتے۔ اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ سترے کی ہائٹ کم از کم جو ہے وہ ایک شرعی ہاتھ، ایک شرعی گز ہونی چاہیے، اتنا تقریباً وہ پالان اونٹ کا جو ہے کجاوا ہوتا ہے، اتنی ہائٹ کا، یہ 1.5 فٹ بنتا ہے۔ یہ عربی جو گز ہے، جو شرعی گز ہے وہ یہ، یعنی اس کو آپ زرہ بھی کہہ لیں، یہ درمیانی انگلی کی نوک سے لے کر کوہنی تک، اسے ہم کہتے ہیں 1.5 فٹ شرعی، ایک شرعی گز، جو کہ ہمارا جو فٹ پاؤنڈ سسٹم میں جو ہے آدھے گز کے برابر یہ بنتا ہے، اس میں 3 فٹ کا جو ہے وہ گز ہوتا ہے، اس میں یہ 1.5 فٹ کا، یہ شرعی گز ہے۔ تو اتنی اس کی ہائٹ ہونی چاہیے اور کم از کم انگلی یا انگوٹھے کے برابر اس کی موٹائی ہونی چاہیے۔ اور یہ الحمدللہ ہماری اکیڈمی 2010 سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے سترے بنوا کے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، اسی لیے اسی سنت پر عمل کرنے کے لیے آپ دیکھ لیں، ان کی لیتھ بھی جو ہے وہ 1.5 فٹ کے برابر ہے اور موٹائی بھی آپ اس کی دیکھ لیں، اور اس کی نوک کے اوپر یہ اوپر میں نے اسپیشلی اس لیے رکھا ہے کہ بعض مسجدوں میں نوک والا بنا دیتے ہیں اور خدا نخواستہ کوئی نمازی گر پڑے تو سیدھا یہ اس کو جو ہے نا وہ خنجر کے طور پہ جا کے لگے گا، تو اس کے اوپر تھوڑا سا یہ گول والا معاملہ بھی کر دینا چاہیے اور لکڑی کا سترا بنوایا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس طریقے سے سترے عموماً اہل حدیث کی مسجدوں میں دیکھا ہے بڑی اہتمام کرتے ہیں اور اس حوالے سے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو یہ ہائٹ بھی پتہ چل گئی، اور یہاں پر یہ بھی بات بتا دوں آپ کو کہ یہ میل کا لفظ بھی جو استعمال ہوتا ہے نا، آپ حیران ہوں گے یہ فٹ پاؤنڈ سسٹم میں جو میل کا لفظ ہے یہ عربی سے کیا ہے۔ میل کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں موجود ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7206 اور مشکات میں 5540 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سورج جو ہے وہ لوگوں سے 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا،
اور کوئی شخص جو ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے گھٹنوں تک جو ہے وہ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی اپنی آزار بند تک، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک انگلی سے اشارہ فرمایا کوئی شخص اپنے منہ تک جو ہے اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو اس میں الفاظ ہیں 1 میل کے، تو یہ عربی میں جو میل ہوتا ہے یہ 1 ناٹیکل مائل ہے، جو سمندری میل ہوتا ہے یہ 1.8 کلومیٹر کا بنتا ہے، جو ہمارا میٹرک سسٹم ہے اس میں۔ جو فٹ پاؤنڈ سسٹم کا میل ہے وہ 1.6 کلومیٹر کا ہوتا ہے، 1.6 کلومیٹر کا۔ یہ جو عربی میل ہے یہ اس سے لمبا ہوتا ہے 1.8 کلومیٹر کا، جسے ہم ناٹیکل مائل بھی کہتے ہیں۔ سمندری جو میل ناپے جاتے ہیں وہ 1.8 کلومیٹر کا ایک میل ہوتا ہے، جو یہ بحری جہازوں کا، اس لیے آپ دیکھیں ناٹیکل سپیڈ اس کی ہوتی ہے، اتنے ناٹیکل مائل کی سپیڈ ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ضمناً اس حوالے سے انٹرسٹنگ چیز بتا دی۔ چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں 509، مسلم میں 1129 اور مشکات میں 777، اور یہ بڑی سخت حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے سامنے سترا رکھ کر نماز پڑھ رہا ہو، اس کے باوجود کوئی شخص وہاں سے گزرنے کی کوشش کرے سترے اور اس بندے کے درمیان سے، ظاہر ہے انہوں بندے کا پتر تو نہیں ہو سکتا جڑا حرکت کرے گا، بھائی کتنا فاصلہ ہے، 4 فٹ کا فرق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو روکو، یوں ہاتھ کے اشارے سے۔ آپ ابھی عرب میں چلے جائیں نا، عرب کے ملکوں میں، اور بڑا اہتمام کرتے ہیں، گزرنے نہیں دیتے کسی کو، اور آگے الفاظ ہیں اگر تب بھی نہ رکے وہ، پھر اس سے لڑائی کرو، وہ شیطان ہے۔ میں نے صرف کہا نا بندہ پتر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہے وہ جو شخص سترے اور اس بندے کے درمیان سے گزرا ہے۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں یہاں تک احادیث آتی ہیں کہ ایک بکری تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور یوں اس کے ساتھ اشارہ فرمایا کہ بکری کو مجبور کیا کہ سترے کی پرلی طرف سے گزرے، یعنی اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا اہتمام فرماتے تھے۔ بہرحال اس میں یہ اہل حدیث کافی اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان کو میں ایک تلقین کروں گا، جب محراب میں کھڑے ہو کر کوئی نمازی نماز پڑھا رہا ہے تو محراب کی دیوار خود سترا ہے، تو اس میں سامنے سترا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو ظاہر ہے وہ محبت کا مطلب انداز ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سامنے سترا رکھے، وہ محراب کی دیوار ہی خود کافی ہے۔ ظاہر ہے وہ نمازی اور محراب کی پرلی طرف سے جو بھی گزرے گا محراب کی دیوار خود بخود سترا بن جائے گی، تو اس میں کوئی زیادہ ٹینشن لینے کی اس حوالے سے جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے بالکل پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو، اور آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں آپ کے آگے سے نمازی بھی گزر رہے ہیں، تو تھوڑی دیر آپ قربانی کریں، اس کا سترا بن کے وہاں پر بیٹھے رہیں تاکہ نمازی آگے سے گزر جائیں۔ اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں سامنے سے نمازی نہیں گزر رہے، یعنی پہلی صف میں آپ بیٹھے اور دوسری صف میں کوئی شخص لیٹ ہے اور آپ کے پیچھے ہے، اور آپ اگر ایگزیکٹ اس کے آگے بیٹھے ہیں تو آپ دائیں یا بائیں کھسک جائیں، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یہ نمازی کے آگے سے گزرنا شمار نہیں ہوگا۔ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ ہے کہ یہ سترا پڑا ہوا ہے، یا آپ سترے کے درمیان سے گزر رہے ہیں نعوذ باللہ، تو آپ یہاں سے گزر کے تو دوسری طرف سے نکل جائیں، یہ گزرنا ہے۔ اگر یہیں کوئی بیٹھا ہے سترے کی جگہ خود بیٹھا ہے، دائیں یا بائیں کھسک جائے تو اس میں وہ آگے سے گزرنا شمار نہیں ہوگا۔ اور عموماً میں نے دیکھا ہے کہ حرمین شریفین کے اندر لوگ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے۔ ایون میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں، میں تو ستون کے بغیر نماز ہی نہیں پڑھتا تھا وہاں پہ حرمین شریفین کے اندر، اور پوری کوشش کرتا تھا۔ ایون مطاف کے اندر بھی جب طواف کے بعد 2 نفل پڑھنے ہوتے تھے، وائف میرے ساتھ تھی تو میں اس کو سامنے بٹھا لیتا تھا کہ تو سامنے بیٹھ جا۔ بخاری اور مسلم میں موجود ہے حدیث کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ حجرہ اتنا تنگ تھا، میں سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹے ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، جب سجدے میں جانے لگتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی، آپ سجدہ کرتے تھے۔ تو اس سے بات بدلی، اور عورت سامنے آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعض لوگ اسے مایوس سمجھتے ہیں۔ اور امام بخاری نے اس حدیث کو وضو والے چیپٹر میں بھی لا کر امام شافی کا رد کیا، ان کا موقف تھا کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی امام شافی کے مقلد تھے امام بخاری، تو ان کے لیے پھکی ہے کہ اگر وہ مقلد ہوتے تھے تو اڈے یار انے ہوتے، امام شافی نال اختلاف نہ کرتے۔ آپ امام کا نام لیں، اس امام سے اختلاف ہم صحیح بخاری سے آپ کو دکھائیں گے۔ ہر امام کے ساتھ اختلاف کیا ہے دلائل کی روشنی میں، امام بخاری کسی کے مقلد نہیں تھے، وہ کتاب و سنت کے ماننے والے تھے الحمدللہ۔ تو یہ پھکی بھی میں نے ساتھ دے دی۔ تو میں اپنی بیوی کو سامنے سترا بنا کر
پھر وہ میں جب پڑھ لیتا پھر میں سامنے بیٹھ جاتا. تو اس کا اہتمام کریں, اور لوگ اس طریقے سے کرتے جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی اہتمام نہیں کرتے. اور چلے طواف میں تو کوئی معاملہ وہ کوئی شرعی عذر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے. عام حالت میں بھی نمازیوں کے آگے سے جتنا حرمین کے اندر یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے نا, میں نے اور کہیں نہیں دیکھا. اور وہ پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ پبلک میں مشہور ہے کہ جی ایتھے لنگ سکتے ہو. او بھائی جی جڑا گناہ ایتھے گناہ ہے اوتھے اس تو بڑا گناہ ہے, وہاں تو گناہ بڑا گناہ ہے, وہاں جا کے شریعت بدل جاتی ہے. کوئی ضعیف روایت ہی دکھا دیں کہ یہاں گزر سکتے ہیں. یہ تو بہت بڑا ایشو تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا اہتمام فرماتے تھے. تو گزرے نہ آگے سے خدا کے لیے. آپ اگر مسلمان ہیں, آپ کے اوپر شریعت لاگو ہے, آپ چاہے حرمین کے اندر ہیں چاہے کسی بھی مسجد میں, سترے کا اہتمام کریں. اور اب میں آپ کو احادیث بھی بتا دیتا ہوں اس حوالے سے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1939, مشکات میں 1180. انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب مغرب کی اذان ہو جاتی, اس کی مغرب کی, تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نماز کے بعد فوراً مسجدوں کے ستونوں کو تلاش کرتے اذان کے فوراً بعد, تاکہ مغرب کے فرض سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیں. یعنی یہ سنت غیر موقدہ ہے, موقدہ نہیں ہے, لیکن صحابہ اہتمام کرتے. اس میں الفاظ ہے کہ وہ مسجد کے ستونوں کو تلاش کرتے تھے. یعنی کوئی ستون ہے نا تو اس کے پیچھے تاکہ وہ سترا بن جائے. اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ اس کثرت کے ساتھ یہ نوافل پڑھتے کہ اگر کوئی اجنبی شخص مسجد نبوی میں آتا تو یہ سمجھتا شاید یہ سنتیں پڑھ رہے ہیں, وہ والی سنتیں جو فرض کے بعد والی 2 سنتیں ہوتی ہیں, حالانکہ وہ فرض سے پہلے والی ہوتی تھی. یعنی اس کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ فرض کے بعد کی سنتیں بھی مسجد میں پڑھنا صحابہ سے ثابت ہے. البتہ گھر میں جا کر افضل ہے, لیکن مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو وہ ستون کا اہتمام کیا کرتے تھے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اسی کانٹیکسٹ میں. بخاری میں 1183, مسلم میں 1940 اور مشکات میں 1165 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مرتبہ کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ہیں, مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خدشے سے کہ لوگ اسے ضروری نہ سمجھ لیں, آپ نے فرمایا جس کی مرضی وہ پڑھ لے, جس کی مرضی وہ نہ پڑھے. یعنی یہ سنتیں تو ہیں لیکن غیر موقدہ ہیں. لیکن غیر موقدہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنہوں نے پڑھنی ہے انہوں نے بھی ٹائم نہ تسی دیو. جو کوئی پڑھنا چاہتا ہے اس کو تو ٹائم دے نا. تو ہمارے یہاں پہ حنفی نہیں دیتے, عرب کے اندر دیا جاتا ہے ٹائم. یہاں پر بھی اہل حدیث حضرات جو ہیں ان سنتوں کا ٹائم دیتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مغرب میں کوئی شخص اذان سننے کے بعد مسجد تک آیا تو اس کی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوتی, اس کو وہ 5-7 منٹ جو ہے وہ ایک بینیفٹ مل جاتا ہے, وضو کرنے کا ٹائم بھی مل جاتا ہے. یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے اس حوالے سے. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ستون کا اہتمام کیا کرتے تھے سنتیں پڑھتے ہوئے. کوشش کریں کہ مسجد میں جب سنتیں پڑھیں تو کسی کارنر پہ جا کے اینی اوپنلی جا کے کھڑے نہ ہو جائیں. ہاں سامنے سترا رکھ لیں, کوئی کرسی رکھ لیں, کوئی اسی طریقے سے کوئی ڈیسک رکھ لیں, کوئی چیز ایسی سامنے رکھ لیں جس کو آپ سترا بنا لیں. اور سترے کی میں نے ہائٹ آپ کو بتا دی, یہ دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو کہ یہ ایک شرعی ہاتھ کے برابر ہوگا سترا, اور کم از کم ایک انگوٹھے یا انگلی کے برابر موٹا ہوگا, یعنی 1.5 فٹ کے برابر یہ سترا ہوگا. اتنا سترا ہونا چاہیے. اور بعض مسجدوں میں بالکل ٹنڈے ٹنڈے قسم کے سترے رکھیں, وہ سترے نہیں ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. یہ سترا جب بھی ہو اس کو ناپیں اور پوری احتیاط کے ساتھ. یہ 1.5 فٹ کے اوپر اتفاق ہے, 1.5 فٹ کا ہی سترا ہونا چاہیے. اس سے کم کا ہوگا وہ سترے کا کام نہیں کرے گا. اور اسی طریقے سے اگر سامنے اتنا موٹا شیشہ ہے, شیشہ بعض اوقات موٹے شیشے بھی لگے ہوتے ہیں, شیشے کے دروازے ہوتے ہیں, اگر اس کی موٹائی جو ہے وہ ایک اس کے برابر, جس طرح آج کل جو ہے وہ آدھا انچ موٹے شیشے لگے ہوئے ہیں مسجدوں کے اندر, اور اس کے آگے سے کوئی گزرتا ہے یعنی اس کی پرلی طرف سے, تو اب یہ نہیں ہوگا کہ شیشے کی پرلی طرف سے چونکہ نظر آ رہا ہے تو سترا نہیں ہے, سترا ہے, وہ سترا ہی شمار ہوگا. اور اس سترے کا زمین میں گڑا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ زمین کے اندر گاڑنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اونٹ کا پالان سامنے رکھتے تھے وہ زمین میں تو نہیں گاڑتے تھے, سامنے رکھا ہوتا تھا. اس طریقے سے آپ کرسی سامنے رکھ لیں یا کوئی بھی چیز ایسے سامنے رکھ لیں تو اس کے پھر پرلی طرف سے لوگ گزر سکتے ہیں, ان کو اس حوالے سے اجازت ہوگی. البتہ یہاں پر ایک تلخ بات بھی ہے, کچھ پاکستان میں اور کچھ انگلینڈ کے اندر کچھ خاص سخت قسم کے جو سلفی ٹائپ اہل حدیث ہیں. اب یہ بھی اہل حدیث میں بھی 2 پارٹیاں بن گئی ہیں نا, آپ کو نہیں اندازہ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہو گیا. یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک نام رکھتے ہیں نا تو پھر معاملہ تو ہو جاتا ہے نا. اب انگلینڈ کے اندر یہ ایک دوسرے کو اہل بدعت کہتے ہیں, ایک اہل حدیث ہیں اور ایک ہے سلفی. اہل حدیث وہ ہیں جو انڈیا پاکستان کے مولویوں کے بتائے ہوئے مسئلوں پہ چلتے ہیں, اور سلفی وہ ہیں جو سعودی عرب کے مولویوں کے مقلد ہیں. ان کو میں مقلد بول رہا ہوں, اہل حدیث ٹھیک ہے کیونکہ وہ مقلد نہیں ہے. ان کے مولوی کو فتوا دے دے گا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں, انہوں نے اپنی عقل نہیں استعمال کرنی کہ بھائی اے بدعت شروع ہوئی ہے 20ویں صدی چاہ کے یا ہجری اعتبار سے 15ویں صدی, انہوں نے نہیں سوچنی, انہوں نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. بہرحال جو اہل حدیث ہیں وہ اس حوالے سے سمجھدار ہیں اور وہ کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر لے کے چلتے ہیں. تو یہ 2 فرقے بن چکے ہیں وہاں پر بھی, یعنی اہل حدیث میں بھی درار ڈال دی ہوئی ہے.
یہی ہوتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ ان ساری چیزوں سے باہر نکل کے اپنے آپ کو مسلمان مسلم کہیں، مسجد میں یہ تفریق نہ کریں. تو بال وہ جو سلفی ہیں نا، اور میں ان کو تو ویسے سیلفی کہتا ہوں، یہ سیلف سٹارٹ ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے دین کو بنایا ہوا. یہ سلفی نہیں ہے، سیلفی ہیں. تو یہ جو سیلفی ٹائپ کے سلفی ہیں، اہل حدیث کی میں بات نہیں کر رہا، اہل حدیث کا یہ ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا، انہوں نے کہا جی کہ سترہ واجب ہے، اس کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی. تو ان کے لیے میں اب حقیقی کے طور پہ ایک حدیث بتانے لگا ہوں. اور شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ المتوفا 1435 ہجری، انہوں نے بھی اپنے توضیح الاحکام میں جلد 1 صفحہ 276 پہ یہ لکھ دی. شکر ہے بڑی نیکی کی انہوں نے. اور بیسیکلی انہوں نے انہی سیلفیز کا، اچھا ایک سیلفی وہ بھی ہے جو ٹیلی فون والی بھی سیلفی، تو وہ ان کا رد کرتے ہوئے یہ حدیث نقل کی. صحیح ابن خزیمہ میں ہے 838 نمبر. امام بخاری کے سب سے لائٹ ترین شاگرد ہیں امام ابن خزیمہ. تو یہ امام ابن خزیمہ جو ہیں، ان سے جو ہے وہ حدیث نقل کی ہے شیخ زبیر صاحب نے. صحیح ابن خزیمہ میں 838 نمبر یہ حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی فضل، بڑی چھوٹے سی عمر کے تھے یہ لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی 12-13 سال ان کی عمر تھی، یعنی ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے. تو صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو یہ وہاں پر گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے میدان عرفات کے اندر. تو کہتے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے صحابہ کرام کو فرض نماز جماعت سے پڑھائی میدان عرفات میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کوئی چیز بھی سترے کے طور پر نہیں رکھی ہوئی تھی، اور ہم سامنے سے گزر رہے تھے. اس سے یہ بات پتہ چلی، وہ یعنی کہ بچے گزر رہے تھے، بچوں کے اوپر تو ظاہر اس طرح کی شریعت نہیں لگتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن میدان میں بھی بغیر سترے کے بھی نماز پڑھائی ہے. اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ سترہ رکھنا واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے. یعنی جہاں آپ کو یہ شک نہیں ہے کہ سامنے سے کوئی گزرے گا، یعنی آپ اس چیز کا آپ کو یقین ہے، تو آپ ظاہر ہے کہ میدان عرفات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نماز کا وقت تھا. تو آج کل کا تو معاملہ نہیں تھا کہ وہ بریلویوں نے اپنی جماعت کرائی ہو خیموں میں، دیوبندیوں نے اپنی، اہل حدیث نے اپنی، ایک ہی امام کے پیچھے لوگ پڑھ رہے تھے، تو سامنے سے کسی نے گزرنا ہی نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صحابہ کرام پیچھے تھے. بال یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لوگ وہاں پر کھیل رہے تھے. ان کا ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ آپ نے اپنے سامنے سترہ نہیں رکھا ہوا تھا. تو اگر یہ آپ کو خدشہ نہ ہو، یعنی آپ کو اس معاملے میں خدشہ نہ ہو کہ کوئی آگے سے گزرے گا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی نہیں گزرنے والا تو آپ اوپنلی بھی ایسی جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. سترہ رکھنا واجب نہیں ہے. شکر ہے یہ حدیث موجود ہے تاکہ وہ سیلفیز کا بھی اس حوالے سے رد ہو جائے.